مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کو کہ سارے کے سارے جہاد میں نہ نکل جایا کرو، کچھ لوگ علم کے لیے پیچھے رہیں جو دین کا علم سیکھیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہر شعبے کو زندہ کرنے کی اہمیت ہے۔ وجہ اس کی کہ سارے ہی نکل گئے اور پھر ان کی زندگیاں جہاد میں گزر گئیں تو دین کا علم اور مسئلے بتانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے اس آیت سے اور دیگر آیتوں سے بھی، اور بھی بہت ساری آیتیں اور احادیث ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا ان کے لیے فرض کفایہ ہے۔ یہاں تک لکھا ہے امام غزالی نے کہ ہر محلے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے تو سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ چند لوگ اگر اس فریضے کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ تو جو بھی ضرورات زندگی کے شعبے ہیں نا، ان میں اتنے لوگوں کا ہونا فرض ہے جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو علماء بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، سائنسدان بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، انجینئرز بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو ہر وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لوازمات کے لیے ضروری ہے، تو اتنے لوگوں کا جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، مثال کے طور پر اگر لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں، میڈیکل کالج میں لڑکیاں ڈاکٹر بننا بند کر دیں، تو جو خواتین ہیں جن کو پریگننسی ہے وہ کس سے علاج کرانے پر مجبور ہوں گی؟ مردوں سے۔ تو ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ڈاکٹرز لیڈیز کا ہونا کہ جو پریگننٹ خواتین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوں، یہ عورتوں پر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ ساری عورتیں اگر ڈاکٹر بننے سے ہڑتال کر لیں گی نا تو گنہگار ہوں گی۔ اتنی عورتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی ضرورت آسان طریقے سے پوری ہو جائے۔ تبھی مجھ سے کوئی خاتون اگر رابطہ کرتی ہے نا کہ میں گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہوں، شرعاً جائز ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے، فرض ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں قصائیوں کی تعداد زیادہ ہے، ڈاکٹروں کی تعداد، پھر وہی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے غصہ اس پہ بہت آتا ہے۔ قصائیوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور سچی مچی کی ڈاکٹروں کی تعداد کم ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کہیں گی ہمیں قصائی کہہ دیا، بھائی جب آپریشن نہیں ہے آپ نے چیڑ پھاڑ کر دی تو آپ قصائی ہو نا۔ پھر ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، وہ چھوڑو بھی رہنے دو، پھر زیادہ ہو جائے گا۔ تو ایسی ڈاکٹرز کا ہونا جو ایمانداری کے ساتھ علاج کریں پیشنٹ کا۔ یورپ امریکہ میں نا نیچرل طریقے سے ڈلیوری ہوتی ہے، وہاں آپریشن نہیں کرتے۔ ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہے، وہاں ہمارے ریلیٹیو بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ آپریٹ کرو، ڈاکٹر کہہ رہے نہیں کروں گا، کیس ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے خلاف، آپریشن کیوں کیا بھائی تم نے؟ تو ساری مخلوق کے بچے بغیر آپریشن کے ہو رہے ہیں، انسانوں پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کر دیا تھا کہ بھینس کا بچہ بغیر آپریشن کے، بلی کا بچہ بغیر آپریشن کے، کتے کا بچہ بغیر آپریشن کے، اور بکری کا بچہ بغیر آپریشن کے۔ عورتیں غصے ہو گئی ہمیں کتے بلی سے ملا رہا ہے۔ اور بھائی ہم کتے بلی سے آپ کو نہیں ملا رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا، جانوروں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے، تو ان کے آپریشن کے بغیر ہو رہے ہیں اور ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ ہر دوسرے کو آپریشن ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹروں کی طرف سے نہیں، یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے۔ تو میں خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے عذاب سے نکالو ان کو۔ بچے ایک آدھ ویسے ہی بچے نہیں ہوتے، وہ بھی آپریشن سے، اس میں اتنی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، 20 قسم کی ٹینشنیں لگ جاتی ہیں عورت کے ساتھ۔ اور فٹنس تو ویسے ہی آج کل کی فٹنس پہ کتنا خواتین زور دے رہی ہوتی، پراٹھے کھانے چھوڑ دیے عورتوں نے اس چکر میں۔ وہ آپریشن ہوا، اس کے بعد وہ ساری فٹنس کی ایسی کی تیسی، اتنے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں، اتنے انجیکشن، اتنا خطرناک عمل ہے، کوئی آسان عمل تھوڑی ہے۔ خود کروا کے دیکھو، پتہ چل جائے گا، ایک دفعہ دماغ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے عذاب بنایا ہوا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرو۔ تو خیر، میں جو اصل بات کر رہا تھا، تو ہر فیلڈ میں نا ماہرین کی بولو ضرورت، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین ہی کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ میڈیکل سائنس میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ ڈاکٹروں کا۔
حکمت کی بات میں حکیموں کا, تو علم کی بات میں مفتیان کرام اور علماء کا. اس میں ڈاکٹروں کا, انجینئروں کا, سائنسدانوں کا, میکینکوں کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے.